نحمده نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمامی آداب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک عظیم واقعہ آپ آباد کے سامنے رکھنے کا موقع مل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس انداز سے بہانوں کے ذریعے اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بابل شہر کے اندر ایک حسین و جمیل عورت رہا کرتی تھی جو بہت ہی زیادہ گنہگار اور بدکار تھی۔ دور دور سے لوگ اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، تو آبادی وقار وہ اتنی زیادہ گنہگار تھی کہ سارے لوگ اسے برا بھلا کہتے تھے، حتیٰ کہ وہ ماں باپ کی بھی نافرمان تھی، کسی کی کوئی بات نہیں مانتی تھی۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ مر گئی، فوت ہو گئی۔ اسرائیل علیہ السلام اس کی روح نکال کر لے گئے۔ تو سامعین محترم، لوگوں نے اس کا جنازہ پڑھنے کی بجائے اس کو اٹھا کر ایک گندی اروڑی پر ڈال دیا۔ تو آباد وقار یہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانہ کی بات ہے۔ وہ جلیل القدر اللہ کا نبی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل تھا، اور ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ہم کلامی کے لیے تشریف لے گئے۔ تو خالق کے کائنات، مالک کے کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے کلیم موسیٰ، باتیں بعد میں کریں گے، پہلے آپ ایک میرا کام کرو کہ شہر بابل کے فلاں علاقے کے اندر فلاں جگہ پر ایک عورت پڑی ہوئی ہے، جاؤ اور اس کو اٹھاؤ اور اس کو غسل دے کر، اس کو خوشبو لگا کر اس کو دفن کر کے آؤ۔ تو سامعین محترم، اللہ کا پیارا نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام شہر بابل پہنچے اور کافی دنوں تک اس عورت کی لاش کو تلاش کرتے رہے، حتیٰ کہ جب آپ کو لاش ملی تو اس کی حفاظت 4 کتے کر رہے تھے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اس لاش پہ پہنچے، وہ جانور، وہ کتے وہاں سے چلے گئے، اور وہ حفاظت اس لیے کر رہے تھے کہ کوئی اور جانور آ کر اس لاش کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو آباد وقار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اس بستی کے لوگوں کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے بندو، چلو میرے پاس آؤ، میرے ساتھ آؤ اور اس عورت کو اٹھوا کر لے آؤ تاکہ اس کو غسل اور کفن دے کر دفنایا جا سکے۔ تو لوگوں نے انکار کر دیا، کہا کہ یہ تو بڑی گناہگار تھی، زناکار تھی، بڑی بدکار عورت تھی، اس لیے ہم نے اس کو اٹھا کر اس گندگی پر، اس ڈھیر پر پھینکا ہے، اس اروڑی پر پھینکا ہے۔ تو کوئی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ نہ آیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ آؤ میرے ساتھ، یہ اللہ کا حکم ہے، بابل شہر کی ایک عورت جو مر چکی ہے، گناہگار بھی ہے، بدکار بھی ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اس کو اٹھا کر غسل دے کے دفنانا ہے۔ تو آباد وقار حضرت ہارون علیہ السلام اپنے بھائی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ آئے اور اس عورت کے اٹھانے کی مدد کی، اٹھا کر اپنے گھر لے آئے، اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے گھر کی عورتوں سے کہا کہ اسے غسل دو اور کفن پہناؤ۔ تو غسل دے دیا گیا، کفن پہنا دیا گیا، دفنا دیا گیا۔ بستی کے لوگ جمع ہو گئے، تو لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ کلیم اللہ، یہ راز کیا ہے؟ یہ تو بڑی بدکار عورت تھی، بڑی گناہگار تھی، لوگ دور دور سے اس کو ملنے آیا کرتے تھے، اور تم اسے اٹھا کر دفنانے آئے ہو، اس کو غسل کفن دینے آئے ہو۔ اصل راز کیا ہے؟ اصل ماجرا کیا ہے؟
تو اللہ کا نبی حضرت موسیٰ علیہ نبی جنا علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے بھی نہیں پتا کہ اس میں ماجرا کیا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ جب ہمیں آپ یہ بات نہیں بتائیں گے ہم آپ کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دیں گے، ہم آپ کے رب کو بھی نہیں مانیں گے، ہمیں یہ بات بتاؤ۔ تو اللہ کا نبی حضرت موسیٰ علیہ نبی جنا علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب سے یہ بات پوچھ کر آپ کو بتاؤں گا۔ تو اللہ کا نبی حضرت موسیٰ علیہ نبی جنا علیہ السلام کو طور پہ تشریف لاتے ہیں اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے پاک پروردگار، یہ کیا ماجرا ہے کہ اتنی گناہگار، بدکار، سیاہکار عورت جس کو لوگ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، لوگوں نے اسے اٹھا کر گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا اور آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں اس کو دفنا کر آؤں۔ تو یہ ماجرا کیا ہے؟ خالق کائنات، مالک کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے موسیٰ کلیم اللہ، وہ واقعہ ہی بڑی گناہگار تھی، نہایت خطا کار تھی، بدکار تھی، لیکن ہوا یوں، یہ حکم آپ کو اس لیے دیا ہے کہ اس کی ایک ادا مجھے بڑی پسند آئی، میں نے اس ایک ادا کے بدلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو اللہ کا نبی موسیٰ کلیم اللہ کہتا ہے یا اللہ اس کی وہ ادا کیا تھی؟ تو خالق کائنات نے فرمایا اے میرے پیارے کلیم، ایک دن وہ جنگل سے گزر رہی تھی، ایک جگہ پر اس نے میرے جانور جو میں نے پیدا کیے ہیں چوپائے، ایک کتا پیاس کی شدت سے تڑپ رہا تھا اور کنویں کے ارد گرد منڈلا رہا تھا، دوڑ رہا تھا اور اس کا بہت ہی زیادہ برا حال تھا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے موسیٰ، جب اس عورت نے دیکھا کہ چھوٹا سا کتا پیاس سے مر رہا ہے تو اس نے اپنا دوپٹہ پھاڑا، اس کو کنویں میں لٹکایا، اسے گیلا کیا۔ جب وہ گیلا ہو گیا تو اس نے باہر نکال کر وہ گیلا کپڑا اس کتے کے منہ میں نچوڑ دیا، جس سے وہ کتا پیاس کی شدت سے مرنے سے بچ گیا۔ تو اس کی یہ ادا مجھے بہت زیادہ پسند آئی اور میں نے اس ایک ادا کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اور اپنے فرشتے اسرائیل کو بھیجا کہ جاؤ اس کی روح قبض کر لو تاکہ یہ آئندہ گناہوں سے بچ سکے۔ تو احباب وقار، دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو مخلوق خدا پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو بھی دوسروں پہ رحم کرتا ہے اللہ اس پر رحم فرماتا ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو چھوٹوں پر رحم، شفقت اور بڑوں کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں بھی اللہ پاک مخلوق خدا پر رحم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب